جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وقال تعالى في موضع آخر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدوركم وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فقال یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنُ؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں کچھ باتیں ملک کے حالات سے متعلق عرض کی گئی تھی. ان میں سے کچھ باتیں ان 15 دنوں کے اندر ذہن میں کچھ اور آئی ہیں. میں چاہتا ہوں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں. دوستو، ملک کے حالات تو ناگفتہ بھی ہیں، بیان کے قابل نہیں. ہر آنے والے دن کا سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئے آزمائشوں کے ساتھ، نئے فتنے کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے. لیکن غور و فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں اور اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان حالات کے پیدا ہونے میں ہمارا کتنا شیئر، یعنی ہم کتنا انوالو اس میں اور کتنا ہمارا کردار ہے ان حالات کو پیدا کرنے میں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان 3 کیفیتوں کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی مسلمانوں کے اندر 3 کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ حالات کسی بھی قوم پر آئیں وہ ضرور ان 3 کیفیتوں کا شکار ہو کر رہے گا. پہلی کیفیت میں بیان کی تھی کہ جب ایسے حالات مسلمانوں پر، یعنی اس قوم مسلم قوم پر جو آئے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہم بالکل مایوس ہو چکے ہیں. یعنی ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم بالکل مایوسی کی زندگی گزارنے لگے ہیں، اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اب یہ حالات کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتے. اور دوسری کیفیت یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ہم خوف کا شکار ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ
ہمارے اندر خوف پیدا کیا جا رہا ہے، اور یہ خوف اگر کسی پلاننگ کے تحت ہو تو بہت زیادہ خوف محسوس کرتا ہے انسان. ایک تو انسان خوف محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہی خوف ہمارے اندر کسی پلاننگ کے تحت پیدا کیا جا رہا ہو تو پھر وہ خوف دل کے اندر اور بڑھ جاتا ہے. اور تیسری چیز میں نے بیان کی تھی کہ ہمارے جو مسلم لیڈران ہیں، ہمارے جو قائد ہیں، انہوں نے مصلحت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. انہوں نے مصلحت کی پٹی اپنے آنکھوں پر باندھ لی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دیگر قومیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے وہ لیڈران اپنی زبان کی خاموشی کو توڑ نہیں رہے ہیں. اب اس میں کیا مقصد ہے، کیا مصلحت ہے، وہ وہی لوگ بہتر جانتے ہیں. لیکن میں ایک چھوٹا سا ادنا سا طالب علم ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ جو بھی اس ملک کے حالات کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے لوگوں کے احتجاج کو دیکھ رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر ان لیڈروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کون سی مصلحت کی چادر انہوں نے اوڑھ رکھی ہے جو مسلمانوں کے سامنے نہیں آ رہے ہیں. تو یہ 3 کیفیتیں مسلمانوں کی ہیں. انشاءاللہ میں جو ہے ہر ایک کیفیت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات رکھوں گا. دیکھیے دوستو، ہم آزادی کے بعد 70-73 سالوں میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارا زندگی کا گزارنا، ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک میں رہتے ہوئے آزادی کے بعد 70 سے 73 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی، یا یہ کہہ لیجئے کہ مسلم برادران نے یا مسلم قوم نے کبھی بھی 15% سے زیادہ مسلم لیڈروں پر اعتبار نہیں کیا. میں اس کو آسان زبان میں آپ کو کہہ دوں کہ ہم اپنا کوئی لیڈر ان 73 سالوں میں منتخب نہیں کر پائے. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم 22 کروڑ ہونے کے باوجود بھی ہمارا ووٹ جو ہے 22 جگہ پڑتا ہے. آپ خود سوچیں، ہم 22 کروڑ ہونے کے باوجود بھی کسی ایک مسلم لیڈر کا انتخاب کیوں نہیں کر پائے؟ کیا وجہ ہے آخر اس کی؟ آپ دیکھیں گے دلتوں میں اور دیگر قوموں میں ان کے اندر اتحاد ہوتا ہے، اتفاق ہوتا ہے، میجورٹی ہوتی ہے ان کی، اور ان کا جو ووٹ بینک ہوتا ہے وہ ووٹ بینک ایک ہی جگہ پڑتا ہے. اور ہمارا ووٹ جو ہے 22 کروڑ ہونے کے باوجود 22 جگہ منتشر ہوتا ہے. تو ہم اپنے مسلم لیڈر کو کیسے منتخب کر سکتے ہیں؟ اور حالت یہ ہو گئی ہے آج مسلم لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارا قائد نہ ہونے کی وجہ سے، کہ یہ حالات مسلمانوں پر آ گئے اور کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دوستو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا کوئی قومی اور مسلم لیڈر چننا پڑے گا، ایسا لیڈر جو قانون کو بھی جانتا ہو اور جس کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی ہو اور جو مصلحت کے تحت مسلمانوں کے لیے کام کر رہا ہو. بتائیے، ابھی ایک آڈیو جو ہے مولانا ولی رحمانی صاحب مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری جو صدر ہیں ان کی طرف سے آیا ہے. ایک صاحب نے فون سے ان پہ سوال کیا. دیکھیے، میری باتیں کڑوی لگیں گی ضرور، لیکن آپ گھر جا کر ذرا اس کو سنجیدگی سے سوچیے. آپ
یہ سوچئے کہ مولانا نے کیا کہا ہے، کیا حقیقت اس بات میں کوئی سچائی ہے یا نہیں. ان کا آڈیو آیا، ان سے کسی ندوی یعنی ندوہ کے کسی مولانا نے، کسی طالب علم نے سوال کیا کہ حضرت ملک کے حالات جو ہے اتنے ناگفتہ بھی ہیں، اتنے خراب ہیں، اور CAA اور کیب کے خلاف جو احتجاج ہو رہا ہے، NRC کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، آپ بھی اپنا احتجاج جو ہے درج کروائیں، آپ کوئی لاہے عمل تیار کریں. مولانا نے جواب دیا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ اس طرح کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتا ہے، یا مسلم پرسنل لا بورڈ کا یہ کام نہیں ہے. بتائیے ان 70 یا 73 سالوں میں ہمارے اندر کتنی تفریق اور کتنا انتشار پیدا ہو گیا. یعنی ہم کسی ایک بات پر متحد نہیں ہوئے، ہماری جماعت بڑھ گئی، ہماری جمعیت بڑھ گئی، مدارس بڑھ گئے، ادارے بڑھ گئے، سب تقسیم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا ہے. جمعیت سے لے کر جماعت تک سب بالکل تقسیم ہو کر رہ گیا. جمعیت علماء کہتی ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں، جماعت اسلامی ہم سیاسی پارٹی نہیں ہیں، اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ کہتی ہم کو سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. تو بتائیے مسلمان اپنا لیڈر کس کو منتخب کرے؟ آپ سیاسی پارٹی نہیں ہے، آپ مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر سکتے تو اور کون کرے گا؟ دوستو اب وہ وقت آ گئے، یہ کوئی ایسا وقت نہیں ہے، یہ تو حالات مسلمانوں پر کوئی نئے نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بلکہ اس سے خطرناک قسم کے حالات مسلمانوں پر آ چکے ہیں. لیکن اپنا یہ عقیدہ بنائے رکھیے کہ اسلام اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ دین ہے کہ اس کو دنیا سے کوئی بھی مٹا نہیں سکتا ہے. بہت سارے دشمن اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے. آپ اگر بغداد کی تاریخ کا واقعہ پڑھیں گے کہ تاتاریوں کا فتنہ اتنا زبردست تھا کہ لوگ یہ گمان کر رہے تھے اور انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب اسلام کا نام و نشان جو ہے بغداد کی بلکہ دنیا کی تاریخ سے مٹ جائے گا. تاتاریوں کا فتنہ اتنا زبردست تھا اور کسی مسلمان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ کسی تاتاری کے خلاف یا کسی تاتاری کے سامنے اپنی آنکھ کو بلند کر سکے. اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات اس کے اندر نہیں تھی، اور اتنا کمزور بنا دیا گیا تھا مسلمانوں کو کہ اگر کوئی تاتاری مسلمانوں سے یہ کہتا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میرے پاس تم کو قتل کرنے کے لیے تلوار نہیں ہے، میں اپنی تلوار گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں، تم یہاں اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں، میں جب تک اپنی تلوار گھر سے لے کر آتا ہوں. تو اس مسلمان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جگہ سے جنبش کر سکے. اتنا خطرناک فتنہ تھا. لیکن کیا اس کے باوجود اسلام مٹ گیا؟ نہیں. اللہ رب العزت نے انہی لوگوں میں سے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو اسلام کے پاسبان بن گئے. علامہ اقبال نے اسی کو کہا کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم کھانے سے. یہ اسلام کوئی ایسا ویسا مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور یہ مذہب جب تک دنیا قائم رہے گی اللہ رب العزت اس کو باقی رکھے گا. اس کو مٹانے والے دنیا سے مٹ جائیں گے، لیکن اسلام ایسا مذہب ہے. ہم اپنی خیر منائیں کہ ہم اس اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نے اسلام کے لیے کتنی قربانی دی ہے، اس دین کے لیے کتنی قربانی دی ہے. اس لیے اب وہ وقت آ گیا ہے، یہ جو 40 سے اوپر کا جو طبقہ ہے نا نوجوانوں کا، یہ سمجھ گیا ہے کہ اب مسلم لیڈران یہ مصلحت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں اور ان کے اندر مفاد پرستی آ گئی ہے. وہ کھل کر کہہ رہے ہیں. اب مفاد پرستی جب لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی کہ یہ مسلم لیڈر جو ہے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر ان کی لیڈر کی جو شپ ہوتی ہے وہ شپ ختم ہو جائے گی. جو اپنے آپ کو کہنے میں قوم کا لیڈر ہوں، وہ لیڈر ہی پن ان کا ختم ہو جائے گا. اس لیے دوستو ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے کہ ہم اس ملک کے اندر اپنے ووٹ بینک کے ذریعے سے کوئی ایسا لیڈر منتخب کریں جس کے اندر بولنے کی بھی صلاحیت ہو،
جو قوم کو لے کر چلتا بھی ہو اور جو مسلمانوں کی مصلحت کے لیے کام بھی کرتا ہو. اور ان حالات کے پیدا ہونے میں ایک بڑا ہاتھ جو ہے ہمارا خود ہے. دیکھیے آسمانوں سے جتنے بھی اللہ رب العزت کے فیصلے اترتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں اتر سکتے. آپ یہ عقیدہ بنائے رکھیے اور مسلمانوں کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر دنیا کے درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے. جب اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ پتا حرکت کرے گا. اب جب اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو پتے کے اندر کی طاقت نہیں کہ اپنے سے حرکت کر سکے. ہمارے آسمانوں سے جو اللہ کے فیصلے آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی بنا پر آتے ہیں. یہ قرآن و حدیث اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آسمان سے جتنے بھی فیصلے اللہ رب العزت نازل کرتے ہیں وہ اپنے بندوں کے اعمال کے مطابق نازل کرتے ہیں. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے فیصلے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھیجیں گے. اب ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ میں اللہ رب العزت کے فیصلے پر یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے رسول کو راضی کرنے کے لیے میں کون سا کام کر رہا ہوں. میرا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر یہاں دنیا کے اندر خیر کا سبب بنے, اور میرا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا کر شر کا عمل بنے. مسلم قوم یا غیر مسلم اللہ رب العزت نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے. غور سے سن لیجئے, یہ دنیا دار الاسباب ہے, دار الاسباب. اگر آپ محنت کریں گے تو اس کا نتیجہ اللہ رب العزت آپ کو دے گا, چاہے آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اللہ رب العزت کی عادت یہی ہے کہ محنت پر اللہ رب العزت ضرور نتیجے کو برآمد کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم محنت کر رہا ہے اس کا نتیجہ اس کو نہیں ملے گا, اور ایک مسلمان ہے وہ کوئی محنت نہیں کر رہا اللہ رب العزت اس کے لیے نتیجہ برآمد کر رہے ہیں. نہیں, یہ دنیا اسباب پر ڈیپینڈ ہے. جب آپ سبب اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت اس کے مطابق نتیجہ برآمد کریں گے. ان 70-73 سالوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ان لوگوں نے شروع سے کیسی پلاننگ کی ہے, کس قدر انہوں نے محنت کی ہے. اور ہم ان 70-73 سالوں میں صرف جماعت اور جمعیت اور اداروں کی تقسیم میں بٹے رہے. اور میں یہ تو یہ کہتا ہوں کہ ہم ان 70-73 سالوں میں صرف ایک پیغام لوگوں کو دیا ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ میں صرف صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں. یہ پیغام لوگوں کے درمیان میں ہم نے دیا ہے, چاہے وہ جماعت ہو, چاہے جمعیت ہو, چاہے مسلم, چاہے ادارے ہوں. اور خود اپنے ہم مسلک علماء بھی یہی پیغام لوگوں کو دیتے آئے ہیں کہ میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں. یہ اختلاف ہم کو اس نتیجے تک لایا کہ دوسرے لوگوں نے اس اختلاف سے ہمارے فائدہ اٹھا کر آج ہم کو اس جگہ کھڑا کر دیا, ورنہ ان کی کیسی ہمت ہوتی. ارے جس دیش کے لیے ہم نے توپوں کے منہ پر اپنے آپ کو باندھ کر اور پھانسی کے پھندے کو چوم کر ہم نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے, ان کی یہ کیسی ہمت ہو جاتی جو ہمارے اس ملک میں رہتے ہوئے ہم سے اس ملک کو دیش واسی کے لیے اور ہم کو اس ملک میں رہنے کے لیے اور یہ ثابت کرنا پڑے کہ ہم اس ملک کے باشندے ہیں کہ نہیں باشندے. اگر اشفاق اللہ خان کو یہ معلوم ہوتا کہ آگے چل کر معاملہ ایسا ہو جائے گا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کی کیا ضرورت تھی. اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فضل حق خیر آبادی کو یہ معلوم ہو جاتا کہ آگے چل کر یہ نتیجہ برآمد ہوگا تو پھر ان کو جہاد کے لیے فتویٰ دینے کی کیا ضرورت تھی انگریزوں کے خلاف. میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان دو بزرگوں نے
اگر انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہ دیا ہوتا تو قسم خدا کی میں مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہوں کہ آج بھی ہم غلام ہوتے، آج بھی ہم انگریزوں کے غلام ہوتے۔ یہ ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کر کے اور جہاد کا فتویٰ دے کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ورنہ تو یہ دیگر قومیں، یہ جو آپ جن کو مہاتما گاندھی کے نام سے جانتے ہیں، یہ تو انگریزوں کے لیے انگریزوں کے پاس جا کر یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ملک پر راج کیجئے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے بس۔ یہ میں ایسے نہیں بول رہا ہوں، تاریخ کے صفحات میں لکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کیجئے لیکن ہمارے مسائل کو حل کر دیجئے، لیکن ہمارے اکابر نے اور ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ نہیں چلے گا، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ کو یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا، ہمارے مسائل صرف یہ نہیں ہے کہ آپ حل کر دیجئے ان کو، بلکہ آپ باہر سے آئے، ہم کو مکمل پوری آزادی چاہیے، ہم پورا آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہمارے مسائل، یہ تو ہمارے اندرونی مسائل ہم ان کو حل کر لیں گے، لیکن آپ باہر سے آئے ہیں، آپ باہر چلے جائیے۔ وہ میں نے کہا نا، ابھی وہ ایک صاحب نے یوٹیوب پر بیان دیا تھا کہ قرآن میں بلکہ وہی بیان ہندی ترجمہ کے شکل میں، قرآن کا وہی ترجمہ جو وہ صاحب یوٹیوب پہ بول رہے تھے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یا قرآن اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل کیا کہ کافروں کو اور ہندوؤں کو جہاں پاؤں مار دو، وہی ترجمہ جو ہے کل میرے ماموزاد بھائی ہیں ان سے کسی غیر مسلم نے سوال کر دیا، اور ترجمہ ہندی ترجمہ ان کو ان کے واٹس ایپ پہ بھیجا اور کہا دیکھیے آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے مجھے بھیجا اور کہا کہ بتائیے کہ یہ ترجمہ غلط ہے نا؟ میں نے کہا ترجمہ غلط نہیں ہے، ترجمہ یقیناً اس کا صحیح ہے، لیکن انہوں نے بریکٹ کے اندر جو جو لفظ ڈالا ہے یہ لفظ غلط ہے، اور یہ آیت جن کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، یہ عام کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ تو ان کافروں کے لیے اللہ رب العزت کا حکم تھا جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے توڑ دیا تھا۔ ان خاص کافروں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا ہے اور تمہارے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو اب یہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو ان کو جہاں پاؤ اس دھوکے کے نتیجے میں ان کو مار دو۔ یہ سب کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اور میں نے اس سے کہا آپ جس نے بھی آپ سے سوال کیا ہے، آپ ذرا ان سے یہ پوچھئے کہ اگر آپ نے اس ترجمے کا یہی مطلب سمجھا ہے جو آپ بھیج رہے ہو کہ کافر کو اور ہندوؤں کو جہاں پاؤ مار دو، تو آپ ان سے یہ سوال کیجئے کہ اس ملک پر مسلمانوں نے 850 سال تک 850 سال تک حکومت کی ہے، اگر ہمارے مسلم حکمراں اس کا وہی مطلب سمجھ رہے ہیں یا اس کا وہی مطلب سمجھتے جو تم آج سمجھ رہے ہو، تو آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، اگر وہ مسلم حکمراں وہی مطلب سمجھتے جو آپ سمجھ رہے ہو، تو آپ مسلمان اقلیت میں ہوتا یا اکثریت میں ہوتا؟ بتا دیجیے آپ، آج مسلمانوں کی اقلیت ہوتی یا اکثریت ہوتی؟ مسلمان آج اقلیت میں نہیں ہوتا۔ اگر یہی ہوتا کہ کافروں کو جہاں پاؤ مار دو، تو آج مسلمان اکثریت میں ہوتا۔ اور تم جو یہ کہنے کے لیے آج موجود ہو، آج موجود نہیں ہوتے تمہیں جو کہہ رہے ہو نا، لکھ رہے ہو، یہ لکھنے کے لیے بھی تم موجود نہیں ہوتے۔ لیکن اسلام کی پالیسی ہے کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یہ پالیسی تو ہم نے برسوں سے اپنا رکھی ہے کہ دین کے اندر کوئی زور زبردستی مسلمان بنایا جاتا تو ہم اکثریت میں ہو جاتے۔ آج بھی 950 سال 850 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی مسلمان اقلیت میں ہے۔ بتائیے، تو حالات کے یہاں تک پہنچنے میں ہمارا بھی کچھ ہاتھ ہے۔ میں نے کہا نا کہ آسمان سے فیصلے جو اللہ رب العزت کے آتے ہیں وہ بندوں کے اعمال کے مطابق آتے ہیں۔ جیسے ہمارے فیصلے ہوں گے، اللہ رب العزت
ویسے ہی فیصلے آسمانوں سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر نازل کرتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے ملک کے ان حالات میں جو ہے ایک طبقہ جو ہے بالکل بڑی مایوسی کا شکار ہو گیا. میں اس کو نوٹ کر کے لایا ہوں کہ مسلمانوں کے مستقبل سے بالکل مایوس ہے. بس اس کا کہنا یہ ہے کہ اب نہ صرف حالات کبھی بہتر ہوں گے اور کبھی یہ مسلمانوں کے حالات بدل سکتے ہیں، بلکہ آنے والے دنوں میں حالات جو ہے مسلمانوں کے اور بھی خلاف اور بھی اس سے بدتر ہو سکتے ہیں. یہ صرف مایوسی کی کیفیت ہے. میں نے کہا نا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مسلمان کو تو کبھی بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. آپ اس نبی کے ماننے والے ہو جس نبی نے قیصر و کسریٰ کی فتح کا اعلان اس وقت کر دیا تھا جب بے سر و سامانی کی حالت تھی. میں نے بیان کیا تھا نا کہ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن کی بشارت دی تھی. کب؟ کون سے حالات تھے؟ ایران کے بادشاہ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن کی بشارت کب دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کن حالات میں دے رہے ہیں؟ اتنے پریشان کن حالات تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کے محلات کو اور قیصر و کسریٰ کی حکومت کو فتح کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور آپ اس نبی کے امتی ہو جس نے 13 سال مکے کے اندر ظلم و ستم کو برداشت کیا اور محبت کو اس نے ایسا عام کر دیا کہ کوئی بڑا سے بڑا دشمن جتنا بھی کتنا خطرناک قسم کا دشمن ہو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر موم ہو جایا کرتا تھا. اور آج ہم اس ملک میں منافرت کے ساتھ نفرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں. دوستو نفرت اگر کوئی دوسرا پھیلا رہا ہے تو ہم اس کو نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دے سکتے. اب وہ وقت گزر گیا ہے کہ نفرت کا جواب نفرت سے دیں. اب وہ وقت آیا کہ اگر کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے تو آپ اس سے محبت سے پیش آئیے. اگر ہمارا کوئی مسلم بھائی یا غیر مسلم ہم سے نفرت کا برتاؤ کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ نفرت کا معاملہ کریں، محبت کا معاملہ کریں. یہ خصلت مسلمانوں کے اندر سے نکل چکی ہے. ہم نفرت کو عام کرتے جا رہے ہیں. یاد رکھیے نفرت کے مقابلے میں نفرت کو عام کرنا کبھی بھی یہ صلح کی طرف نہیں جا سکتا ہے اور کبھی بھی ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. بلکہ نفرت کا جواب محبت سے دینے میں وہ طاقت ہے کہ نفرت ٹوٹ جاتی ہے محبت کے نتیجے میں. ہم اپنے مسلم برادران کا اور غیر مسلم برادران کا ہم سب کو محبت سے جواب دیں. خاص طور سے ہمارے ملک میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہم محبت کا اپنائیت کا معاملہ کریں. میں آپ کو کیسے بتاؤں، 12 یعنی عید میلاد النبی کے موقع پر یا کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے جب ہمارا جلوس نکلتا ہے یا ہم روڈ پر آتے ہیں اور روڈ کو جام کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہمارے اس جام کرنے کی وجہ سے چلو مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے مسلم بھائی ہیں اور ایک اچھے کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہماری یہی عادت اور ہمارا یہی روڈ جام کرنا کسی غیر مسلم کو تو اچھا نہیں لگ سکتا نا. وہ تو یہ سوچے گا کہ یہ اقلیت میں ہونے کے باوجود ہم کو ستا رہا ہے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں اچھا لگ سکتا ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو وہ کام آپ کا اچھا نہیں لگ سکتا. ہم ٹریفک جام کر دیتے ہیں، روڈ کو جام کر دیتے ہیں اور گلیوں کو تنگ کر دیتے ہیں. اس سے گزرنے والوں کو، اس میں گزرنے والے مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں. تو غیر مسلم کے تک یہ پیغام جائے گا، وہ سوچے گا کہ یہ مسلمان اقلیت میں ہونے کے باوجود بھی اتنی تکلیف ہم کو پہنچا رہا ہے. تو بتائیے اس سے محبت دل کے اندر پیدا ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی؟ کیسے محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ میں نے اپنے گاؤں والوں کو اتنا سمجھایا، وہ جو ہے بڑے کا گوشت کاٹتے ہیں، حکومت نے پابندی لگا دی
اب تو نہیں کٹ رہا ہے، لیکن حکومت کے پابندی کے باوجود جب حکومت پابندی نہیں لگائی تھی اس وقت میں ان سے کہا کرتا تھا کہ بھائی آپ یہ بڑے کا جو گوشت کاٹ رہے ہیں آپ ذرا اپنے غیر مسلم بھائیوں کا جو ہے ذرا احترام کیا کریں، آپ کسی الگ جگہ کاٹیں اس کو، اور گوشت کو کسی پنی میں کسی تھیلی میں لے کر جایا کریں آپ، بالکل پلیٹ میں اور کھلے عام ایسے لے کر جاتے تھے اور غیر مسلموں کو تکلیف ہوتی تھی اس سے۔ بتائیے جو لوگ اس کو عبادت سمجھ کر، جو قوم اس کو جس جانور کو عبادت سمجھ کر چومتی ہو، جب اس کے پاس سے گزرتی ہو اس کو چومتی ہو، اگر وہی قوم آپ کو یہ دیکھ لے کہ اس جانور کے ساتھ آپ کیسا معاملہ کر رہے ہیں اور وہ بھی کھلے عام کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ اس قوم کی آپ کے دل میں کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت وہ قوم آپ سے کر سکتی ہے۔ اس لیے دوستو محبت کو عام کریں، تکلیف کی بات کسی غیر مسلم کو نہ ہونے دیں، بلکہ ان سے محبت سے اور اپنائیت سے بات کریں۔ اور یہ جو غیر مسلم ترقی کا، ہم مسلمان ہو کے ترقی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کو ایک مان رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ایک مان رہے ہیں، دین اسلام ہمارا مذہب ہے، اور ہم اتنے نیک ہونے کے باوجود کہ ہم 24 گھنٹہ اپنے سر سے ٹوپی نہیں اتارتے، ہم بہت دیندار بہت نیک ہیں، مسجد میں آ کر ایک ایک گھنٹہ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، اور کچھ نہیں تو جمعہ کی نماز میں آتے ہیں، جمعہ کی نماز میں آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور اس اللہ کو جس کو ہم سب کچھ مانتے ہیں، اس اللہ کے سامنے ہم بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری معاشی حالت بہتر نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اور یہ غیر مسلم ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا ہے، اور جتنے کام غلط ہے سب کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ترقی کرتا جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ چین کے اندر ایک صاحب کا سفر ہوا، وہ صاحب چینی زبان نہیں جانتے تھے، انہوں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، مطلب کوئی اشارے کے ذریعے سے بتایا کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے۔ وہ چین میں جو ٹیکسی ڈرائیور ہوتے ہیں ان لوگوں کی کسی ملک میں عادت ہوتی ہے کہ بہت ادب کے ساتھ، ہمارے یہاں کے جیسے نہیں چلو بیٹھو بیٹھو نہیں، بہت ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو ٹیکسی میں بٹھاتا ہے اور جھک کر سلام بھی کرتا ہے، اتنے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ اس کو ٹیکسی میں بٹھایا اس کو، اور جہاں ایڈریس تھا وہاں لے کر گیا۔ وہ 4-5 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بعد اس نے اپنے میٹر کو آف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آف کر دیا۔ اس کے بعد جب وہ جہاں اس کو مین روڈ تھا، اس مین روڈ پہ ہائی وے پر جب پہنچا ہو تو وہاں سے میٹر کو آن کر دیا اسے۔ جب میٹر کو 4-5 کلومیٹر آف کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سب ڈیٹ ہو جائے گا، جتنا رقم تھی اس میں سب ختم ہو جائے گا، اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچا ہو تو اس کو لینے کے لیے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس نے کہا اپنی زبان میں کہ ذرا ان ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھئے کہ 5 کلومیٹر تک ہم کو سفر کرایا ہے اور 4-5 کلومیٹر کے بعد اس نے میٹر کو آف کر دیا، ایسا کیوں کیا اس نے؟ تو اسے چینی زبان میں پوچھا اس سے، کہا صاحب بات دراصل یہ ہے کہ میں جس ایڈریس پر ان کو لانا تھا میرا دماغ کام نہیں کیا، میں اپنے دماغ سے ذرا غلطی کر گیا، اور جس راستے سے ان کو لانا تھا میں وہ راستے سے ان کو نہ لا سکا، ذرا وہ لمبا سفر ہو گیا 4-5 کلومیٹر دور کا، اور جب میں اس راستے پر پہنچا جہاں سے مجھ کو اس کو لے جانا تھا تو میں نے وہاں جو ہے میٹر کو آف کر دیا، تاکہ یہ 4-5 کلومیٹر کو جو سفر طے ہوا ہے اس کی رقم میرے لیے حلال نہیں تھی۔ یہ 4-5 کلومیٹر جو میں اس کو گھما کر لایا ہوں نا، یہ 4-5 کلومیٹر کی رقم میرے لیے حلال نہیں تھی، یہ غیر مسلم کہہ رہا۔ اگر ہمارا کوئی آٹو ڈرائیور ہوتا تو سوچئے، اگر اس کو پتا چل جائے کہ بمبئی میں آنے والا نیا ہے اور فلاں جگہ اس کو جانا ہے تو شارٹ کٹ راستہ اگر اس کو معلوم بھی ہوگا نا تو اس کو گھما کے لے جائے گا،
کیا ہے؟ کیسے ترقی کر سکتا ہے مسلمان؟ اس کے ایمانداری کا نتیجہ آخرت میں ملے یا نہ ملے، غیر مسلم کے ایمانداری کا نتیجہ آخرت میں ملے یا نہ ملے، لیکن دنیا میں مل کر رہے گا، اور ہماری بے ایمانی کا نتیجہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ ہم یہاں بھی اس کو بھگتیں گے اور آخرت میں بھی اس کو بھگتیں گے۔ بتائیے اب کیسے ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ اس لیے دوستو، ہمیں اس ملک کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ اپنائیت سے اور محبت سے اور ان کو آپس میں ملا کر چلیں۔ وہ نفرت کا دور ختم ہو گیا۔ اب لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو کوئی گلے سے لگائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ غیر مسلم لوگ کھڑے ہوئے ہیں احتجاج، کیا وجہ ہے؟ آپ دیکھ لیجئے جہاں آپ کے ساتھ غیر مسلم برادران بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت خاموش تماشائی بلی دیکھ رہی ہے اور اس کو اپنا زوال اور اپنا خاتمہ نظر آ رہا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہری سبب تو ہم اختیار کر رہے ہیں نا۔ ظاہری سبب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العزت کے فیصلے آسمان سے اترتے ہیں جس بنیاد پر، اس بنیاد کو ہم مضبوط کریں۔ حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں تلقین کی ہیں امت کو۔ ان میں سے دیکھیے، اگر کبھی مصیبت آ جاتی ہے، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، تو شریعت نے اس کے لیے نماز جنازہ رکھی۔ اگر بارش نہیں ہو رہی ہے تو شریعت نے اس کے لیے ایک نماز استسقاء رکھی ہے۔ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یعنی کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ پیش آ گیا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، تو اس کے لیے نماز استخارہ اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو ہر کام کے لیے ہمارا اتنا پیارا دین ہے، اتنا اچھا مذہب ہے کہ ہر مسئلے کا حل جو ہے اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے اس کو، بس ہمیں اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی حالات میں جب مسلمان پریشان ہو، کوئی مایوس کن حالات ہوں، مسلمان جو ہے دشمنوں کے خلاف اقدامی جہاد کر رہے ہوں یا مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قنوت نازلہ کی تلقین کی ہے۔ قنوت نازلہ یہ فجر کی نماز میں جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اہتمام کیا کرو۔ قنوت نازلہ آپ سمجھتے ہیں، نازلہ کے معنی آتے ہیں مصیبت، اور قنوت کے متعدد معنی آتے ہیں، لیکن ایک معنی جو یہاں مراد ہے وہ ہے دعا کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کی دعا، تو قنوت نازلہ کا ہم اہتمام کریں، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ سارے ظاہری اسباب ایک طرف، لیکن اگر اللہ رب العزت نہ چاہے تو دنیا میں کوئی بھی سبب ہمارے کام نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں گے جبھی ہماری مدد ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین کی ہے امت کو کہ اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کریں۔